بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا علوی۔ ناظرین، انتخابات کا ایک اعلان کیا جا چکا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، اور اس حوالے سے اگرچہ چند گوئیاں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم ایک حکومت کے اعلان کردہ جو اعلان ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آپ کے سامنے انتخابات کے حوالے سے ایک پروگرام کی پوری سیریز کو ترتیب دی ہے، اور آج اس حوالے سے یہ پہلا پروگرام ہے۔ اگر آپ اس حوالے سے باخبر رہنا چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس کو فالو کریں، دوستوں کو بھی بتائیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے ایسی اچھی معلومات ملیں گی جو اعداد و شمار پر مبنی ہوگی، جو ہماری خواہشات پر نہیں، خبر پر مبنی ہوگی۔ تو آج کے پروگرام میں ہم عمومی طور پر ایک جائزہ لیتے ہیں کہ ان انتخابات میں ووٹرز کتنے ہیں، رجسٹرڈ ووٹرز کتنے ہیں، نوجوان ووٹرز کتنے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ سارے نوجوان ووٹر جو ہیں ان کے ساتھ ہیں، تو وہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس کس ایج کے کتنے ووٹرز ہیں پاکستان میں جو رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اور اس کا ان کو کتنا فائدہ ہوگا۔ نون لیگ والے جو ہیں وہ مریم نواز، اور ان کا خیال ہے کہ نوجوان طبقہ ان کے ساتھ ہے، اور بلاول بھٹو زرداری جو خود نوجوان ہیں اور ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ وہ نوجوان طبقہ ان کے ساتھ ہے۔ تو جو بھی صورتحال ہے وہ سب کو پتہ ہی ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے، تو یہ ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ اس وقت تک پاکستان میں 175 سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہو چکی ہیں، اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بطور الائنس جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوا ہے، اور اس کو ڈالیں تو پھر یہ 176 تعداد بنتی ہے، جو اس وقت تک تمام سیاسی جماعتیں اس وقت رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ اور اگر ہم ووٹرز کی بات کریں تو اس وقت کل رجسٹرڈ ووٹ جو ہیں وہ 12,85,85,760 ہیں اس وقت تک کے کل رجسٹرڈ ووٹ جو ہیں۔ اور اگر ہم ان ووٹس کو علاقائی بنیادوں پر تقسیم کریں تو اسلام آباد کا جو ووٹ ہے وہ 10,83,029 ہے، اور جو پنجاب کا ووٹ ہے وہ 7,32,07,896 ہے۔ سندھ کے ووٹ کا دیکھیں تو سندھ کا ووٹ جو ہے وہ 2,69,74,769 ہے، اور بلوچستان کا ووٹ جو ہے وہ 53,71,947 ہے۔ یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 13 دسمبر 2023 تک جو جاری کیے ہیں، جو اس وقت تک جو رجسٹریشن ہوئی ہے، یہ وہ تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اب جو بات کی تھی یہ تو تھی علاقائی صورتحال کے علاقے جو ہیں ان میں کس کس علاقے میں کتنا ووٹر ہے، یہ تو ہم آپ کو بتا چکے۔ اگر ہم اب اس ووٹر کو تقسیم کریں کہ عمر کے حساب سے تقسیم کریں کہ عمر کے حساب سے کتنے ووٹرز ہیں، تو 18 سے 25 سال تک کے جو نوجوان ہیں انہوں نے اس دفعہ بڑی بھرپور رجسٹریشن کروائی ہے، اور ان کے جو ووٹ ہے ان کا ووٹ ہے 2,35,26,034 18 سے 25 سال تک کا جو بالکل کوائٹ ینگ نوجوان ہے اس کا یہ تعداد ہے جی۔ اور اگر ہم 26 سے 35 سال تک کے نوجوانوں کے ووٹوں کو علیحدہ کریں تو اس کی کیلکولیشن یہ ہے کہ ان کی تعداد ہے 3,26,70,475، اور اگر 36 سے 45 سال تک کا ووٹر آپ گنیں تو اس کی تعداد ہے جناب 2,70,66,976۔ تو یہ کوائٹ یعنی ینگ 18 سال سے 45 سال تک کے ووٹرز کی یہ صورتحال ہے جی۔ یہ کوئی 8.5 کروڑ ووٹر بنتا ہے یہ کل رجسٹرڈ 12 کروڑ ووٹ میں سے، آپ خود اندازہ لگا لیں، جمع تفریق خود کر لیں، تو یہ ہے۔ لیکن اگر اس میں آپ 46 سال سے اوپر والا ووٹ بھی ڈال لیں تو 46 سے جو اوپر ہے 46 سے 55 سال کا اس کی کیلکولیشن کریں تو اس کی تعداد بنتی ہے 1,18,92,635، اور 66 سال سے اوپر والے لوگ اگر ان کو تعداد علیحدہ کری جائے تو وہ ہیں 1,20,90,816۔ یہ اعداد و شمار جو ہیں یہ 20/6/2023 تک کے اعداد و شمار ہیں کہ عمر کے حساب سے جو اگر کیلکولیشن کی جائے تو اتنے یہ ووٹ جو ہیں یہ بنتے ہیں، اور اسی میں ہی ظاہر تقسیم ہونی ہے۔ اور اس میں بڑی پارٹیاں تو آپ کو پتہ ہے کہ چند ایک ہی ہیں، 10 بھی نہیں ہیں، 8-10 بڑی پارٹیاں ہیں، اگرچہ رجسٹریشن تو بہت سارے لوگوں نے کروائی ہوئی ہوتی ہے اور وہ لگے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ مین سٹریم مسلم لیگ نون ہے، پی ٹی آئی ہے، تحریک انصاف کے پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ یہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے، جے یو آئی فے، بی این پی مینگل، اے این پی، اور مطلب اور بھی بہت ساری جماعتیں۔
تو مین تو ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم، جماعت اسلامی مین جو زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں وہ تو یہی ہیں، لیکن کچھ مختلف اتحاد بھی بن رہے ہیں اور وہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ اگر ہم اس کو اب یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اس دفعہ حلقہ بندیاں جو کی ہیں اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کچھ حلقے نئے بنے ہیں، کچھ چینجنگز ہوئی ہیں، کچھ تو اس کے جغرافیائی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ تو موجودہ حلقہ بندیوں کے بعد قومی اسمبلی کی جو مجموعی نشستیں ہیں وہ 336 ہوں گی، 336 336 نشستیں ہوں گی۔ تو اس میں پنجاب میں جو ہیں کل نشستیں پنجاب کی ہیں 173، جنرل نشستیں جن کے اوپر الیکشن ہوگا وہ 141 ہیں، اور 32 خواتین جو ہیں وہ آپ کو پتہ مخصوص نشستوں پر منتخب ہو کے آئیں گی۔ اسی طرح سندھ سے جنرل سیٹیں 61 ہیں 61، اور خواتین کو جو مجموعی طور پر 14 نشستیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں جنرل نشستیں جن کے اوپر الیکشن ہوگا وہ 45 ہیں، اور مخصوص نشستوں پر 10 خواتین جو ہے وہ منتخب ہو کے آئیں گی۔ بلوچستان میں جنرل نشستیں 16 ہیں، اور وہاں خواتین جو ہیں 4 جو ہیں خواتین وہ منتخب ہو کے آئیں گی۔ تو اس طرح مجموعی طور پر جو جنرل نشستیں جن کے اوپر الیکشن ہوگا وہ 266 ہیں، یا جن پہ اوپر ہونا چاہیے، اگر مطلب کسی وجہ سے نہیں ہوتا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، امن و امان کی وجہ سے یا کسی امیدوار کی فوت ہونے کی وجہ سے، یا وہ اس کی وجہ سے بھی ظاہر باز ہوگا الیکشن نہیں ہوتا، التوا کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن مجموعی طور پر جنرل نشستیں 266 ہیں جن کے اوپر انتخابات ہونا ہے اور ہونا چاہیے، اور جو خواتین 60 خواتین جو ہیں وہ ریزرو سیٹس پہ مخصوص نشستوں کے اوپر وہ اسمبلی میں پہنچیں گی، اور 10 جو ہیں وہ غیر مسلم افراد جو ہیں وہ اس کا حصہ بنیں گے اس الیکشن کا صورتحال کا۔ تو یہ ایک صورتحال ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ڈویژن وائز انہوں نے کس طرح تقسیم کی ہے، کس ڈویژن کی کتنی سیٹیں نکالی ہیں، اور مجموعی طور پر کیا صورتحال ہے۔ تو بہرحال الیکشن کا بول بالا ہے، الیکشن ہونا چاہیے، گہما گہمی ہونی چاہیے۔ ابھی ہم نے دیکھا مولانا فضل الرحمان بھی کل ہمیں کہتے ہوئے سنائی دیے کہ الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، اور ان حالات میں کیسے الیکشن ہوں گے۔ تو بھائی جان الیکشن تو یہ ٹھیک ہے، وہ ایک واقعہ ہوا ایک فائرنگ کا یا وہ قافلے کے اوپر حملے والا، تو یہ بہت ہی برا واقعہ ہے۔ جہاں بھی دہشت گردی ہو، جس طرح کی بھی دہشت گردی ہو، جس طرف سے بھی دہشت گردی ہو، جو بھی کرے وہ ساری قابل مذمت ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں اس سے برے حالات میں بھی الیکشن ہوئے، جہاں دہشت گردی اس سے شدید ہو رہی تھی، بم دھماکے ہو رہے تھے، جلسے جلوسوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، تو اس وقت بھی الیکشن ہوئے تھے۔ تو الیکشن جو ہیں کسی اس طرح کی صورتحال کا بہانہ بنا کے ملتوی نہیں ہونے چاہیے، اور ان کو اپنے پروسیس میں اپنے ٹائم کے مطابق ہونا چاہیے، تاکہ جو بھی جس کو بھی عوام پسند کرتے ہیں وہ برسر اقتدار آئے اور عوامی مسائل کو حل کریں۔ اچھا، الیکشن نہ ہونے کا جو بنیادی طور پر نقص ہو رہا ہے وہ ایک پوری قوم جو ہے وہ ایک پریشانی کا شکار ہے، گو مگو کی کیفیت سے دوچار ہے۔ بزنس سیکٹر بالکل ختم ہو چکا ہے، کوئی سرمایہ دار جو ہے وہ پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہونا ہے، پتہ نہیں کل کیا ہونا ہے۔ اسی نگران حکومت نے آگے لمبا چلنا ہے غیر معینہ مدت تک، جی کوئی یہ سوچتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے پتہ نہیں کون سی پارٹی آئے گی۔ تو جو بھی آئے، کیونکہ اصل میں تو قانونی طور پر جو منتخب ہو کے آئے اس کو آنا چاہیے، اور وہ 5 سال اس کو چلنے بھی دینا چاہیے، چاہے جو بھی ہو اس کو 5 سال چلنے دینا چاہیے، تاکہ ملک میں ایک بہترین پوزیشن پیدا ہو، جمہوریت جو ہے وہ اپنی جڑیں پکڑیں اور چیزیں جو ہیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں۔ تو اس کے بعد پھر انویسٹر بھی آتی ہے، اس کے بعد کاروبار بھی آتا ہے، باہر سے پیسہ بھی آتا ہے، ملک کی معیشت بھی ترقی کرتی ہے، اور روزانہ ایک بہتر صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ تو آج جی آپ سے اتنی ہی بات کرنی تھی، آگے انشاءاللہ کل آپ کو بتائیں گے کہ مجموعی طور پر کتنی اس میں انہوں نے کتنے ڈویژنس بنائے ہیں، کے پی کے میں کتنے ڈویژنز ہیں، ہر ڈویژن میں کس ڈویژن میں کتنی سیٹیں انہوں نے دی ہیں، بلوچستان میں کتنی دی ہیں، پنجاب میں کتنی دی ہیں، سندھ میں کتنی دی ہیں، یہ بھی بتائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ایک ایک حلقے کا جائزہ لینا شروع کریں گے کہ سب سے پہلے اہم حلقے ترتیب وار نہیں کریں گے، 1 2 3 4 6 سے نہیں شروع کریں گے، جو اہم حلقے ہیں جن میں مطلب بڑے بڑے نامی گرامی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جو کھڑے ہیں، تو پہلے ان حلقوں کا جائزہ لیں گے، اور ان کے موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں گے، ان کے ماضی کی صورتحال کا جائزہ لیں گے، اور
اسی طرح پھر روٹین میں کوشش کریں گے کہ الیکشن ہونے تک تمام حلقوں کا ہم احاطہ کر سکیں، وہاں کا ووٹ بینک کا احاطہ کر سکیں، وہاں کی پاپولیرٹی کا احاطہ کر سکیں، وہاں کی برادری، وہاں کے مضبوط امیدوار، وہاں کہاں کون سی سیاسی جماعت جہاں مقبول ہے، وہ سارا ہم وہاں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اور انشاءاللہ یہ اس سلسلہ جو ہے، یہ سیریز آف پروگرامز جو ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گا، آپ کے ساتھ مسلسل رابطہ رہے گا۔ اور ابھی تک بھی اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، فالو نہیں کیا، اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن آن کر لیں۔ اگر آپ اس کو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج پہ ہمارے 2 آپشن ہیں، ایک لائک کا بھی ہے اور ایک فالو کا بھی ہے، تو اگر دونوں پہ کلک کر دیں، اس کو لائک بھی کر دیں اور فالو بھی کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے گا۔ کوئی بھی پروگرام آپ کا مس نہیں کریں گے اور کوئی پروگرام آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کو اس میں بنیادی معلومات ملیں گی۔ علی رضا سالوی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔